آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی نوجوانوں میں بھیک مانگنے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ تو شکل سے پڑھے لکھے انسان معلوم ہوتے ہیں۔ کس اعتبار سے آپ نے اس شخص کی بات پر اعتماد کر لیا؟ مجھے تو وہ شخص شکل سے ہی، مجھے تو کیا، کوئی بھی شخص اس کی چال ڈھال اور مکاری والے جملے سن کر سمجھ جائے گا کہ یہ خود چور اچکا ہے۔ اس کا کوئی کیا بٹوا مارے گا؟ دو بول انگریزی کی بولنے سے لوگ شریف اور سچے نہیں ہو جاتے۔ اگر پیسے دینے ہی تھے تو 10-20 روپے کی مدد کر دیتے۔ آپ نے 500 روپے نکال کر دے دیے۔ آج تو اس کی عید ہو گئی، خوب پیسے اڑائے گا۔ حد ہو گئی یار۔ اب لوگوں نے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا، کچھ شرم آیا باقی نہیں رہی۔ میری اس ڈانٹ ٹپٹ کو وہ رئیس زادہ، جس کی عمر قریب 40 سال کی ہوگی، خاموشی سے سنتا رہا، پھر دوبارہ اپنی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ اپنے غصے پر مزید قابو پانا اب میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ مسجد کا لحاظ بھی ضروری تھا۔ اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے میں مسجد کے حرم سے باہر نکل آیا اور وضو خانے پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے گزرا ہوا منظر میری نظروں کے سامنے اسکرین کی طرح چلنے لگا۔ ایکسکیوز می بھائی صاحب، ذرا میری بات تو سنیے۔ راستے میں کسی نے میرا بٹوا مار لیا۔ اب میں شریف آدمی کیا کرتا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے گھر آنا مناسب سمجھا۔ اللہ کے سوا کسی سے کیا مانگنا؟ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے دل میں میرے اللہ نے بات ڈالی کہ آپ سے یہ انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہیے۔ آپ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ کین یو ہیلپ می؟ آئی نیڈ سم منی۔ میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں۔ آ, میں میں گھر پہنچتے ہی آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا۔ میرا یقین کیجیے آپ، پلیز ہیلپ می۔ یہ سنتے ہی مسجد میں تلاوت کرتے ہوئے شخص نے پیسے مانگنے والے کو اوپر سے نیچے دیکھا، جیب میں ہاتھ ڈال کر 500 کی نوٹ نکالی اور خاموشی سے مانگنے والے کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور پھر اپنی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ اس شخص کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اوہ تھینکس اے لاٹ۔ اتنے پیسے سے میرا کام چل جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں گھر پہنچتے ہی آپ کے پیسے بھجوا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سرپٹ مسجد سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کس کے گھر پیسے پہنچائے گا، ایڈریس تو پوچھا نہیں، اکاؤنٹ نمبر جانا نہیں۔ نیت لوٹانے کی ہوتی تو پوچھتا، اور ایسا بڑا بکرا ملتا کہاں ہے؟ دیکھو، فوراً اپنی مراد حاصل کر کے چلتا بنا۔ یہی سب باتیں بار بار میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، اور اس رئیس زادے کی حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ اچانک مجھے حرم کے حصے سے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس وقت مسجد میں میرے اور رئیس زادے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یقیناً یہ اسی کی آواز ہو سکتی تھی۔ میں نے حرم میں جھانک کر دیکھا۔ وہ رئیس زادہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں لیتے ہوئے روئی جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس کی بات سننی چاہیے۔ میں دبے پاؤں خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ میرے مولا، میرے پروردگار، آپ کب تک میرے گناہوں پر یوں پردہ ڈالتے رہیں گے؟ آپ کیسے رحیم ہیں، کیسے کریم ہیں۔ مولا کریم، آپ جانتے ہیں میں خود ایک بہروپیہ ہوں، چور ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہوں۔ مجھ جیسا بھی کوئی بے شرم ہوگا میرے مولا، مجھ جیسا بھی کوئی بے شرم ہوگا، جب بھی یہ برے کام کرنے جاتا ہوں
آپ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میرے مولا، یہ میری آخری چوری ہے، اس کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ بس اس بار آپ میری مدد فرما دیں، اس بار آپ مجھے بچا لیں میرے مولا۔ کئی برس سے میں یوں ہی آپ کو دھوکہ دیتا آ رہا ہوں، آج تک مجھے شرم نہ آئی۔ آج اس مانگنے والے کو دیکھ کر، اس کی باتوں کو سن کر مجھے میری غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تو ایک انسان کو دھوکہ دے رہا تھا، اور میں سالوں سے اپنے رب کریم کو دھوکہ دیتا آ رہا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، توڑ دیتا ہوں۔ اے اللہ میرا کیا بنے گا؟ اے رب کریم، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اس کے یہ جملے سن کر میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آج پہلی بار گویا میں اپنی حقیقی وجود کو شعوری اعتبار سے دیکھ رہا تھا۔ میرے وجود میں ایسے کتنے گناہ ہیں جو سال ہر سال سے میرے اندر پنپ رہے ہیں۔ ان گناہوں کی نحوست پر نہ جانے میں نے کتنے درس دیے ہیں، امت کو خوف خدا سے ڈرایا ہے، پر آج تک میں خود اپنے اندر پنپنے والے ان گناہوں کو چھوڑ نہ سکا۔ کیا میں بھی اس چور کی طرح نہیں ہوں؟ بلکہ میں تو اس سے بھی زیادہ بدتر چور ہوں۔ یہ تو لوگوں کا مال چراتا ہے، اور میں خائن ہوں، اللہ کے حکموں سے اپنی جان چراتا ہوں۔ کم سے کم یہ چور پارسائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا، اپنے آپ کو مجرم تو سمجھتا ہے۔ میرے تو پارسائی کے چرچے ہیں، بڑی بے شرمی کے ساتھ لوگوں میں بزرگ بنا بیٹھتا ہوں۔ چھوڑیے دوستو، چھوڑیے شیخ صاحب کے وعظ کو، چھوڑیے چور کی چوری کو، چھوڑیے مانگنے والے کی مکاری کو۔ آئیے کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر کچھ اپنے حال اور ماضی پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جن کے ضمیر جاگے ہوں گے وہ ضرور اپنے آپ کو حرم میں چور کے پاس بیٹھا ہوا محسوس کریں گے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ اسی چور کی طرح گزر رہا ہے، جو اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے جھوٹے آنسو بہاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ پھر ہم اس بھیک مانگنے والے کی طرح بھیک ملتے ہی اپنے رب کے دربار سے غائب ہو جاتے ہیں، جیسے اسے پہچانتے ہی نہیں، اور باہر نکل کر اس شیخ کی طرح اپنی شیخی بگانے لگتے ہیں۔ دوستو، یہ کڑوی آپ بیتی ہماری ہی ہے۔ یہ تینوں کردار کسی اور کے نہیں، ہمارے ہی ہیں۔ ہم ہی حرم کے چور ہیں۔